السلام علیکم ناظرین، ملی وائس کا ڈیلی بلیٹن عالمی شب و روز میں عبدالوہاب آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ عالم اسلام سے اہم خبروں کے اس بلیٹن کو شروع کرنے سے قبل پیش ہیں چند سرخیاں۔ امسال بین الاقوامی عازمین کے علاوہ رضاکار نہیں کر سکیں گے حج، سعودی حکومت نے جاری کی ہدایات۔ عراق اور شام میں امریکی فوجیوں کے قافلوں پر حملے، ایران نے حملوں کی تردید۔ چینی ہتھیاروں کی توسیع سے امریکہ تشویش میں، نئے میزائل پروگرام سے ہتھیاروں کا سوداگر پریشان۔ ویٹیکن میں دھوکہ دہی کے معاملے میں کارڈینل سمیت 10 افراد پر مقدمہ، مسیحی برادری میں پھر غصے کا ماحول۔ اور طالبان کی آمد سے امریکی نواز 300 افغان فورسز نے چھوڑا میدان، لی تاجکستان میں پناہ۔ ناظرین، آج کی سب سے اہم خبر سعودی عرب سے ہے، جہاں سعودی عرب وزارت داخلہ نے اس سال کورونا وائرس کے پیش نظر صرف سعودی شہریان کو ہی حج کی اجازت دی ہے۔ ساتھ ہی احتیاط کے طور پر حاجیوں کو خدمات فراہم کرنے والے رضاکاروں کو بھی اس سال حج پر پابندی عائد کر دی ہے۔ وزارت حج نے کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ٹیکہ لگوانے والے صحت مند عازمین کو ہی حج کی اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ مینا، مزدلفہ اور عرفات میں بغیر اجازت جانے پر 10,000 ریال جرمانہ عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اجازت نامے کے بغیر ان مقامات کی جانب جانے والے افراد کو روکا جائے گا۔ یاد رہے کہ وزارت حج و عمرہ نے گزشتہ مہینے حج پروگرام کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس سال صرف سعودی شہریوں اور مملکت میں مقیم غیر ملکیوں سمیت جملہ 60,000 افراد کو ہی حج کی اجازت ہوگی۔ کووڈ-19 کے پیش نظر 18 سے 65 برس کے عمر کے افراد کو ہی حج کی شہادت نصیب ہوگی۔ حاجیوں کی خدمت کے لیے اس سال کے حج کے لیے تقریباً 10,000 اہل کارکنوں کو مقرر کیا گیا ہے۔ جاری سال حج کا سیزن 17 جولائی کو شروع ہونے کا امکان ہے۔ امریکہ کے افغانستان سے انخلا کے درمیان عراق اور شام سے بھی نکالنے کی تحریک زور پکڑتی جا رہی ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں اداروں کے مطابق شام اور عراق میں بھی امریکی اڈوں پر حملے ہو رہے ہیں، جس میں ایران کا ہاتھ ہونے کے خدشات ظاہر کیے گئے ہیں۔ حالانکہ امریکہ نے عراق میں اپنے فوجی اڈے پر حملے ہونے کی بات قبول کی ہے، لیکن شام میں امریکی فوج پر کسی بھی حملے کی تردید کی ہے۔ عراق سے صابرین نیوز کی رپورٹ کے مطابق آج صبح سویرے عراق کے علاقے سری الشولہ میں ایک امریکی فوجی قافلے پر حملہ بھی ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ سڑک کے کنارے نصب ایک بم اس وقت زوردار دھماکے سے پھٹ گیا جب ایک امریکی فوجی قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ عراق میں 2 دنوں سے مسلسل امریکی فوجی قافلے پر حملے ہو رہے ہیں۔ ان حملوں کے ذمہ دار ایران کو قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ ایران نے کسی بھی حملے میں ملوث ہونے سے انکار کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے امریکہ نے ایران نواز جنگجوؤں کے ٹھکانوں پر شام اور عراق میں حملے کیے تھے۔ عراق میں موجود دہشت گرد امریکی فوج کے اڈوں اور قافلوں کو گزشتہ کئی مہینوں میں کئی بار حملوں کا نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ عراقی عوام اپنے ملک سے دہشت گرد امریکی فوجیوں کے انخلا کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ادھر امریکہ نے چین کے بین البراعظمی بیلسٹک میزائلوں یعنی ICBM کے پروگرام میں تیزی سے ہونے والی توسیع کو تشویشناک قرار دیا ہے۔ معروف امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں شائع رپورٹ کے مطابق چین شمال مغربی شہر یومین کے پاس ایک صحرا میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے بین البراعظمی میزائلوں کو محفوظ طریقے سے رکھنے کے لیے 100 سے بھی زیادہ سیلوز یعنی زیر زمین گودام تعمیر کر رہا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے میڈیا بریفنگ میں ان تعمیرات کو کافی تشویشناک بتایا۔ عالمی امن پر تحقیق کرنے والے معروف ادارے سپری نے گزشتہ ماہ ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ چین کے پاس رواں برس کے اوائل میں 350 محفوظ جوہری ہتھیار تھے اور اس میں گزشتہ برس کے مقابلے 30 کا اضافہ ہوا ہے۔ ادھر امریکہ کے چین پر دباؤ ڈالنے پر چینی صدر شی جن پنگ نے چینی کمیونسٹ پارٹی کے قیام کی 100ویں سالگرہ کے موقع پر ایک تقریب سے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ وہ دور ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے جب چینیوں کو ڈرایا یا دھمکایا جاتا تھا۔ اگر کوئی بھی اس کی جسارت کرنے کی ہمت کرتا ہے تو اس کے سر کو اس آہنی دیوار سے ٹکرا کر چکنا چور کر دیا جائے گا۔ ویٹیکن کے خلاف ایک طرف 2 صدیوں تک بچوں کے جنسی استحصال کے بعد قتل سے ملنے والے اجتماعی خبروں سے عالمی طور پر غصہ ہے، تو وہیں ویٹیکن کے ایک طاقتور کارڈینل سمیت 10 افراد کو زمین معاملے میں دھوکہ دہی کا مقدمے کا سامنا ہے۔ ویٹیکن کے اطالوی کارڈینل انجیلو بیسو سمیت 10 افراد پر $415 ملین کے مالیاتی جرائم کی فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ چرچ قوانین کے مطابق کارڈینل پر فرد جرم عائد کرنے اور مقدمہ چلانے کی منظوری پوپ فرانسس نے ذاتی طور پر دی ہے۔ کارڈینل انجیلو سمیت 10 افراد پر مقدمے کا آغاز 27 جولائی سے ہوگا۔ کارڈینل سمیت ملزمان پر غبن، منی لانڈرنگ، فراڈ، بھتہ خوری اور اختیارات کے غلط استعمال کے الزامات ہیں۔ 2 سالوں میں 487 صفحات پر مشتمل ایک تحقیقی رپورٹ میں خلاصہ ہوا ہے کہ چرچ انتظامیہ نے امداد اور عطیات کو غیر قانونی طور پر اربوں روپیوں کی ہیرا پھیری کی ہے۔ ملزمان کے خلاف تحقیقات میں ویٹیکن کی جانب سے لندن میں لگژری عمارت کی خریداری بھی شامل رہی۔ پوپ فرانسس نے کارڈینل کو گزشتہ سال کرپشن کے الزامات پر ذمہ داریوں سے برخاست کر دیا تھا۔
امریکہ کے انخلا سے قبل ہی طالبان دوبارہ عروج پر ہیں۔ افغان طالبان نے 2 ماہ کے وقفے میں مزید کئی علاقوں کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ طالبان کی آمد سے قبل ہی امریکی نواز افغان حکومت کے اہلکار میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہو رہے ہیں۔ گزشتہ روز طالبان کی پیش قدمی کے سبب افغانی حکومتی فورسز کے 300 سے زیادہ اہلکاروں نے جان بچانے کے لیے ہمسایہ ملک تاجکستان کی سرحد عبور کر کے پناہ حاصل کی ہے۔ افغان نیوز ایجنسی طلوع نیوز کے مطابق بدخشاں خطے میں زیادہ تر ملک کے شمالی علاقے ہیں جو عمومی طور پر امریکی حمایت یافتہ جنگی سرداروں کے علاقے ہیں۔ انہی جنگی سرداروں نے 2001 میں طالبان کو شکست دینے کے لیے امریکہ کی مدد حاصل کی تھی۔ اب جب طالبان تاجکستان سرحد کے قریب آئے تو افغانی فورسز کے 300 سے زیادہ لڑاکے بھاگ کھڑے ہوئے اور تاجکستان میں پناہ لی ہے۔ تاجکستان کے سیکیورٹی افسر کے مطابق سبھی بھاگ کر آنے والے افغانی فوجیوں کو انسانی بنیادوں پر پناہ دی گئی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ملی وائس کے عالمی شب روز بلیٹن میں اہم خبریں۔ توسیعوں اور بھارت سے اہم قومی خبروں کے لیے ملی وائس کو فالو اور سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اب عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔